ترقی کیا ہوگی؟ ایک روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی پر سوار ہوتے تھے اور وہی نازل ہو جاتی تو اونٹنی کا پیٹ جو ہے وہ زمین سے جا لگتا تھا، یہ کیفیت ہوتی تھی، اور اس کی چلنے کے جو ٹانگیں ہیں اس کے چٹخارے نکلتے تھے۔ تو اسی وقت حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ کیفیت طاری ہو گئی، اور جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا کہ آپ مسکرا رہے تھے، بڑے خوش تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ اللہ نے تمہاری برات نازل کر دی، خوش ہو جاؤ۔ اور یہ آیت نمبر والا کتنا ہے؟ 11 ہے، 11 سے 21 تک یہ آیتیں اس وقت نازل ہیں، اور یہی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھ کے سنائی، ہم نے سنی، تو اس میں یہی تھا ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم والذی تولى کبرہ منهم له عذاب عظیم۔ یہ 11 آیت سے لے کر 21 تک جو ہے یہ نازل آپ نے اسی وقت سنائی۔ میری والدہ انہوں نے کہا عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی نہ آپ کا شکریہ ادا کروں گی، اس لیے کہ آپ نے بھی میری بے گناہی کی بات نہیں کی، اور آپ کسی خاتون کو اس کیفیت میں دیکھیں، خامد بھی، باپ بھی، ماں بھی، یہ سارے جو ہیں کوئی اس کی حمایت کرنے والا ہی نہ ہو، کیا کیفیت ہو۔ حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری کیفیت یہ تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ عائشہ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرو اور اللہ توبہ معاف کر دیتا ہے، میرے آنسو خشک ہو گئے، اور اس وقت میں نے بڑا زور لگایا کہ سب جواب دے گئے، کوئی نہیں رہا میرا، نہ باپ نہ ماں نہ خامد، کوئی نہیں رہا۔ تو میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے نام یاد آ جائے حضرت یعقوب علیہ السلام، لیکن اس وقت مجھے یاد نہیں آیا۔ بس اتنا ہوا کہ مجھے یہ یاد آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ نے، یعنی باپ کا نام نہیں یاد آیا، باپ ہے کہ تھا وہ کون انسان ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ نے کہا تھا میں اور کیا کہوں، فصبر جمیل، یہ میں نے جواب دیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے اس وقت فصبر جمیل اس کی بجائے فرمایا حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، اللہ کافی ہے۔ باپ ماں خامد، اللہ کافی، نعم المولا نعم النصیر، بہترین کا ساتھ۔ توکل دیکھیں، بھروسہ دیکھیں، جب انسان کے ہر طرف سے مایوسیاں ہو جاتی ہیں تو ایک ذات تو بچتی ہے جس کی طرف انسان توجہ کرتا ہے، ایک دروازہ تو کھلا ہوتا ہے نا، باقی تو سب بند ہو گئے۔ یہی بات حضرت ہاجرہ نے بھی، اور کمال یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں یہ دونوں خواتین نے کہیں، مردوں کی تو بہت آتا ہے ان کے بارے میں، فلاں نے کہا فلاں نے کہا فلاں نے کہا، لیکن دو ان خواتین نے کی ہیں جن کا بڑا مقام ہے۔ حضرت ہاجرہ نے بھی یہی، مکہ حضرت ابراہیم نے جب چھوڑا، چھوٹا بچہ، دودھ پیتا بچہ، کچھ کھجوریں ہوں گی کچھ پانی ہوگا، لک دک صحرا، سنگلاخ پہاڑ، نہ کوئی آبادی نہ کوئی چیز، وہاں ایک عورت کو اور ایک چھوٹے بچے کے ساتھ چھوڑ کر حضرت ابراہیم پلٹ
گئے. پلٹتے ہوئے حضرت حاجرہ نے اتنا ضرور پوچھا کہ ابراہیم آپ جا رہے ہیں واپس؟ کہ ہاں جا رہا ہوں. ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں لک تک صحرا میں. خاموش رہے. وہ سمجھ گئی کہ بات جو ہے ادھر سے آئی، حکم ادھر سے ہوا. ابراہیم تو بس تلاش کرتا پھرتا ہے کہ اپنے رب کو راضی کر لے. کبھی عراق میں ہوتا ہے تو آگ میں کود جاتا ہے، کبھی وہاں سے ہجرت کرتا ہے تو یروشلم پہنچ جاتا ہے. بچہ بھی کوئی نہیں، بڑھاپا 90 سال کا ہو گیا ہے، بس ایک ہی دھن ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، اس کے دین کا ادھر مرکز بنا لوں، یروشلم میں بناؤں. لوط تم آؤ نا، بس ہم دو ہی تو ہیں، تو تم ذرا ادھر اردن چلے جاؤ نا، وہاں جا کے اللہ کے دین کی بات کرو. میں ادھر ہوں تم ادھر. 90 سال. آپ میں سے کوئی 90 سال کا ہے؟ کیا چیز ہے اللہ کو راضی کرنا؟ بڑھاپا تو عذر نہیں ہے، کوئی بڑھاپا قطعاً عذر نہیں ہے. جب تک یہ دماغ سوچتا ہے عذر قطعاً نہیں ہے. شاعر نے کہا نا، وہ قدم قدم بلائیں، وہ سواد کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائیں جنہیں زندگی ہو پیاری. یہ تو زندگیوں کو سودا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ان اللہ اشترا من المؤمنین، وہ تو بیچ چکے ہیں. اب بڑھاپا ہو یا جوانی ہو، اس کا کیا سوال ہے؟ فقیری اور تنگ دستی ہو یا مالداری ہو، اس کا کوئی اس کے اندر نہیں ہے دخل. تو وہ حضرت حاجرہ یہ سمجھتی تھی کہ ابراہیم کو 90 سال میں ایک بیٹا ملا ہے، لے کے یہاں آ گیا ہے، کیوں اس کو راضی کرنا. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میں اسی کے لیے جیوں، اسی کے لیے مروں. میری نمازیں، میری یہ حج، میری قربانی سب اسی کے لیے. اس سے بڑی کوئی قربانی؟ 90 سال میں بیٹا ملے، اس کو جناب وہاں سے یروشلم سے لے کر چلو، وہاں سے 2500 کلومیٹر دور. کوئی توقع ہے کہ میں بڑھاپے میں جا کے پھر اس کو دیکھ سکوں گا؟ یہ نہیں توقع. اللہ نے کہا چھوڑ آؤ، بس تو راضی اسی طرح ہوتا ہے، لے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو خلیل الرحمن ایسے تو نہیں نہ بنا جاتا، اور عبد الرحمن ایسے نہیں بن سکتا انسان. سب کچھ اسی کو دو تو پھر کچھ لو. اب جو وہاں اس اللہ کی بندی نے دیکھا کہ یہ تو واپس جا رہا ہے، کہا کیا اللہ کے حکم سے ہے؟ اتنا تو بتاتا جا. پتہ تو ویسے ہی تھا. کہا ہاں اللہ. بس اس کو بھی سمجھ آ گئی کہ حکم کس کا ہے، اللہ کا ہے. تو پھر کہنے لگی اذن، تو تب، عربی کا یہ لفظ ہے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے اذن تو تب، لا یضیعن اللہ، اللہ ہم دونوں کو ضائع نہیں کرے گا. کیا توکل ہے، کیا ایمان ہے. دو کون ہیں؟ چھوٹا بچہ، کدھر سے لاؤں گی، کیا کھلاؤں گی؟ یہ تو سارا. آج کی کوئی خاتون کیا خیال ہے، کیا بات کرتی ہے؟ کھانا خراب تو ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہا، مار دینا چاہتا ہے، تو کنویں میں وہیں پھینک دیتا ہمیں، ادھر تو چھوڑ کے جا رہا ہے. یہی بات ہوتی ہے. کوئی بظاہر سبب نظر آتا ہے؟ کوئی نہیں. لیکن وہ جو طاقتوں کا مالک ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس نے حکم دیا ہے وہی قدرت بھی رکھتا ہے. کہنے لگی اذن لا یضیعن اللہ، اللہ ضائع نہیں کرے گا. اور کہا کہ بچہ تو بچہ ہے، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے. ابراہیم آپ جائیے، حسبی اللہ، مجھے کافی ہے. اللہ جس کو کافی ہو جائے اور کیا چاہیے. دوسرا جائزہ لے نا، کافی ہو گیا. ہزاروں سال گزر چکے ہیں، 6000 سال ہو گئے. اللہ کافی ہوا؟ کوئی انسان حج کرنے کے لیے جائے، کوئی عمرہ کرنے کے لیے جائے، اس اللہ کی بندی کی یہ الفاظ جو اللہ نے موتی سمجھ کے چن لیا، بڑی اس کی بارگاہ میں بڑی قدر ہے ان الفاظ کی، کیونکہ یہ اس وقت نکلتے ہیں جب ایک ہی سہارا باقی رہتا ہے، حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے. حضرت عائشہ نے بھی یہی کہا.
دونوں کو اللہ کافی ہو گیا، حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی۔ یہاں صورت نازل کر دی، برات ظاہر کر دی، وہاں صفا اور مروہ بنا دیا، آؤ ان قدموں پر قدم رکھ کے چلو، ورنہ کوئی عالم ہے، کوئی بڑے سے بڑا نبی بھی بعد میں آیا ہے، انبیاء بھی، اولیاء بھی، صالحین بھی آئے، ان قدموں پر قدم رکھ کے چلو، تمہارا مقام اپنی جگہ، لیکن ہماری اس بندی کے وہ الفاظ ہم کافی ہو گئے ہیں، اس کے اوپر قدم نہیں رکھو گے، نہ حج قبول نہ عمرہ قبول، لوٹ جاؤ۔ صحیح کیا چیز ہے؟ کوئی ہے کوئی بڑا کام؟ قدم پہ قدم رکھ کے چلنا ہی ہے نا، بس کوئی مشقت طلب کام تو نہیں، چلنا ہے سر۔ سعی کہتے ہیں ذرا تھوڑا تیز چلو۔ حضرت عائشہ کو بھی حسبی اللہ یہی کافی ہو، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ میں اٹھی اور میں اللہ کے سامنے سجدے میں گر گیا۔ اماں نے کہا رسول اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، میں نے کہا نہیں، نہ ان کا نہ آپ کا، آپ نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، وہ جس نے ساتھ دیا تو شکریہ اس کا ادا کرو یا آپ کا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے، وہ جس انداز میں اس تہمت سے، افک سے، افتراء سے، جھوٹ سے نکلی ہیں، اور پھر اللہ نے فرمایا لا تحسبوه شرا لکم، یہ اس کو اپنے لیے برا نہ تصور کرو۔ حالانکہ بات تو وہی ہے کہ منافقین اپنی اس پوری پلاننگ کے ساتھ جس طرح وہ مسلمانوں کو اور خاص طور پہ نبی کی شخصیت کو ڈیمیج کرنا چاہتے تھے، وہ نتیجہ الٹ نکل آیا۔ اللہ ہی میں ہی نازل کر دے تو نتیجہ تو الٹ نکل آیا نا۔ انہوں نے جو کوشش کی ناکام کی، اس میدان میں بھی شکست کھا گئے، یہاں بھی مسلمان جیت گئے، وہ پورا معاشرہ جیت گیا۔ دیکھیے آگے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ بل هو خیر لکم، اس میں تمہارے لیے بھلائی بھلائی ہے۔ لکل امرئ منہم، بہرحال ہر ایک نے اپنا اپنا اس میں جو کردار دکھایا ہے وہ اس کا نصیب ہے، مکتسب، جو کمایا ہے، من الاثم، گناہ، جس نے جو کمایا وہ اس کا نصیب ہے۔ والذی تولی کبرہ منہم، البتہ وہ جس نے اس کو ایک لیڈر کی حیثیت سے اس فتنے کو کھڑا کیا، اٹھایا، ٹھیک ہے، لہو عذاب نذیر، اس کو سخت بڑا عذاب ملے گا، بڑی سزا ملے گی اس کو، جس نے یہ فتنہ برپا کیا۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، یہ آیت جو ہے اس کا ذرا ترجمہ، اس کے دو ترجمے ہیں، ذرا تھوڑا پیچیدہ۔ دیکھیے پہلا ترجمہ تو یہ ہے لولا اذ سمعتموہ، کیوں نہیں، کیوں نہ، لولا کیوں نہ، اذ سمعتموہ جو ہی، اذ کا معنی جب، سمعتموہ تم سب نے، ہو اس کو سنا، جو ہی تم نے اس کو سنا تھا، ظن المؤمنون والمؤمنات، مومن مردوں نے، مومن عورتوں نے، بانفسہم اپنے لیے، بانفسہم اپنے کی، یعنی اپنی طرف سے اس کو نیک گمان کیوں نہ کیا۔ یعنی لوگ تو کہہ رہے تھے نا کہ یہ تہمت لگا رہے تھے، مسلمانوں کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ہاں، بانفسہم خیرا، ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، بانفسہم خیرا، کہ ان کی طرف سے یہ تو خیر ہے، یہ تو نیکی ہے، یہ تو برائی نہیں ہو سکتی۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ جو ہی تم نے سنا تھا مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اس معاشرے کے بارے میں کیوں نہ کہہ دیا کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ معاشرہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ دوسرا ترجمہ ہے، یا یہ لوگ ایسے نہیں ہو سکتے۔